السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا حکما، اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ الحمد للہ وکفی باللہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العرش العظیم۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے، الحمد للہ، الحمد للہ، ثم الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے ہیں۔ ہاں، ایک وقت آئے گا جب میرا بیان کوئی سنیں گے تو آپ سب میں سے کوئی، یا آپ کی اولادوں میں سے یا میری اولادوں میں سے، واللہ عالم، بولیں گے انا للہ انا الیہ راجعون۔ ہم سب کو جاننا ہی ہے۔ اب سمجھو اللہ تعالیٰ مجھے 50 پر 1 سال دے دیے، اور اوکے، اس کے بعد کی زندگی 50 پر 1 سال اللہ نے مقرر کر دی، واللہ عالم، اس کے سوا کوئی ذات نہیں جانتی ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ آج ہی میں نے کسی سے کہا تھا، یہ تجربہ جب تک کریں گے نہیں، تجربے کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ تجربے کے لیے یہاں پہ بیٹھے چھوٹے بچے بھی ہیں، 4 سال کے، کتنے سال ان کو، 3 یا 4؟ 4 سال، 4 سال کے بچوں سے بڑی عمر تک بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ جو سب سے بڑے ہیں سعیدہ آنٹی ہے، آنکھ بند کر کے کھولو، آپ اپنے بچپن میں جاؤ اور واپس آؤ، کیا محسوس کرتے مجھے بتاؤ۔ بتاؤ سعیدہ آنٹی، کیا محسوس کیا ابھی آپ نے؟ ابھی میں بچپن میں ہوں، ابھی میری اتنی زندگی گزر گئی۔ حق ہے سعیدہ آنٹی؟ سچ ہے؟ سچ ہے؟ دکھ کیسا ہوتا ہے نہیں دل کو، ہائے ابھی ہم بچپن میں تھے، ہائے ابھی یہ عمر میں آ گئے۔ اور 50 سال بھی دے دیں اللہ تعالیٰ، اور 100 سال بھی دے دیں ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، 100 سال آنکھ بند کر کے کھولنے تک ختم ہو جائیں گے۔ جو لمبا عرصہ جو ہم سمجھتے ہیں ابھی زندگی باقی ہے، اور باقی ہے، اور اتنی زندگی میں ہم کل کریں گے، کل کچھ عمل کریں گے۔ آج ابھی ذمہ داریاں ہیں، ذرا فیشن ضروری ہے، سب کچھ ضروری ہے، نہیں۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی اتنی اتنی نیکیوں کو، گاڑی چلاؤ، آپ 2 ویلر چلاتے ہوئے جاؤ، جا رہے ہیں، بیچ میں پتھر آتا ہے تو گاڑی ذرا سا روک کے پتھر کو سائڈ میں کرنے میں جو دل کو سکون ملتا ہے، وہ نہیں ملتا سکون کہیں اور۔ ایک چھوٹی نیکی اگر مجھے مل گئی، ارے میں اتنے بیانات کرتی ہوں، میں اتنا کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، آج وہی باتیں ہوں گی تکبر کی، تکبر کی باتیں ہوں گی، الحمدللہ۔ اور شیطان کی باتیں ہوں گی۔ تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ اگر ہم تکبر کریں گے اس کے ساتھ ہی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، اس کے پیروکار کیوں ہوتے، اس کے اولادوں کے پیروکار کیوں ہوتے؟ میرے پیروکار ہو جاؤ نا، میرے نقش قدم پہ چلو نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی اچھی طریقے سے اسے نکالا۔ جب اس کو جنت اس پہ حرام کر دی اللہ تعالیٰ، تو اس نے کہا چلو آپ ہمیں جنت نہیں دے رہے، دوزخ میں ہمیں ڈال رہے، کچھ تو ہماری بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا، تو آپ کو معلوم ہے سورہ الاعراف میں بھی سب ہم پڑھ چکے ہیں، کہتا ہے میری موت تک مجھے مہلت دے دیں کہ میں تمہارے بندوں کو اشکالوں، بہکاؤں، میں گمراہ کروں، اچھے اچھے خواب دکھلاؤں، مزین کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ کیسی اجازت؟ کیونکہ وہ عبادت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ کچھ بولنے کا حق نہیں رکھتے، نہ نظر چڑھانے کا حق رکھتے، نہ بولنے کا حق رکھتے۔ یہ رب کا کام ہے۔ رب کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ابلیس کو دیکھ لیں،
آپ رائی وقت میں بھی عمل کریں گے، آپ کی عمل ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو اللہ نے ذلیل قرار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو ضائع نہیں کیا۔ اتنی عبادت کیا، ہر آسمان کے کونے کونے پہ اس نے عبادت نہیں چھوڑی، کہیں نہیں چھوڑا اس نے عبادت، کون سا مقام کون سی جگہ نہیں سیکھا۔ آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نماز جگہ جگہ چھوڑ کے پڑھو، مگر ہم پڑھتے نہیں، بنداس ایک جگہ کھڑ گئے، پوری نماز ہونے تک ایک ہی جانی نماز پہ کھڑے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں 25 جانی نماز گھر میں بچھاؤ، اسی جانی نماز کو نکالو دوسری جگہ ڈالو۔ کتنی بار میں دہرا رہی ہوں، بیت المال میں بھی اس بات کو دہرائی، کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہے، پھر دوبارہ کوئی الگ اینگل سے لاتی ہوں باتوں کو۔ بسم اللہ تعالی، جانی نماز اٹھاؤ، ایک جگہ نماز پڑھ لیے، دوسری جگہ نماز پڑھو، پھر وہی جانی نماز اٹھاؤ، تیسری جگہ نماز پڑھو، جگہ بدل بدل کے۔ کس نے کیا عمل ہے؟ ابلیس تو اتنا سارا کیا، وہ جنوں میں سے تھا، رہتا تھا فرشتوں میں، آپ کو معلوم ہے۔ اس کو دنیا میں پہلے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی دنیا تھی، اس کے ماں باپ مر گئے، شیر کے جیسی شکل تھی، یاد ہے نا آپ کو قصہ؟ تو نئے اسٹوڈنٹ ذرا سن لیجئے گا۔ پھر اس کے ماں باپ مر گئے تو رو رہا تھا، ساری بستی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، بہت خوبصورت بیٹھ کے رو رہا تھا، ماں باپ مرے۔ فرشتوں کو دیکھ کر رحم آتا ہے یا بچہ، کسی پہ بھی اس لیے میں رحم نہیں کرتی، آئے یا بچہ بول کے، ان سب چیزوں سے سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تسمیہ کر لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ وہ شیطان ہو۔ تو بچہ رو رہا تھا، خوبصورت تھا، فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، یا اللہ یہاں پہ ایک بچہ ہے، اس کا کیا کریں؟ اس کو مار ڈالیں، ختم کر ڈالیں، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لے کر آئیں۔ اس کو لے کر گئے، آسمان میں پرورش ہوئی، پہلے آسمان میں، دوسرے میں، ساتویں میں، سدرۃ المنتہا تک، اور کہاں کہاں وہ جاتا تھا، جہاں پہ وہ پتلا بنا کے رکھے تھے آدم علیہ السلام کو، وہاں بھی جاتا تھا۔ عرش کے اوپر لکھا، وہ بھی شیطان کا دیکھتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خود شیطان ہے۔ ہم لوگوں کو علم آنے کے بعد اگر علم پر عمل نہیں کریں گے، ہمارا بھی قصہ اسی کے جیسا ہو جائے گا۔ اوکے، پھر پرورش کی اللہ تعالیٰ نے، وہاں پہ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، مگر وہ فرشتہ نہیں تھا۔ کون سے سورے میں لکھا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے؟ ہر جمعہ کو پڑھتے ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو۔ کھولو آیت، دیکھو دیکھو کہاں پہ وہ آیت آتی ہے، دیکھو کیا بولتے ہیں، وہ تھا جنوں میں سے، فرشتہ نہیں۔ آپ لوگوں کو میں دلیلیں دیتی ہوں تو غلط استعمال کرتے ہیں۔ دلیل دے کر پڑھ کر، میں سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، گھر کے اندر ہیں، جو سجنا ہے سورو، جو پہننا ہے پہنے، جو کرنا ہے کریں۔ گھر میں اگر نہیں ہے، اگر ہم باہر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شریعت میں جو چیزیں منع ہیں وہ منع کر لیں گے تو وہ عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو عبادت ہے۔ لاسٹ ویک آپ لوگوں کو بیان نہیں ملا، آپ کو پھر سننا تھا، پھر دوبارہ وہ اٹھا کے پھر دوبارہ ایک دو تین لفظ میں آپ کو ریفریش کرتی ہوں۔ ایک انسان ہے ساری زندگی عبادتیں کر رہا ہے، اور سے سنو، ایک انسان ہے پوری زندگی عبادتیں کر رہا ہے، پوری زندگی عبادتیں کر رہا ہے، مگر گناہوں سے نہیں بچتا ہے، حرام کا بھی کھاتا ہے، برتھ ڈے بھی کرتا ہے، ویڈنگ اینیورسری بھی کرتا ہے، بغیر پردے کے جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے، مگر عبادت بڑی اچھی کرتا ہے، روزے، نماز، حج، خیرات، زکوٰۃ سب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کیا کریں گے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ ذرے بنا کے ہاتھ میں یوں اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ دوسری طریقہ کا انسان ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور بولتا ہے ملوں کے جیسا میں دھوکہ نہیں دیتا، داڑھی بھی نہیں رکھتا، میں کسی کو دغا نہیں دیتا، بہت اچھا انسان، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں ایسا بھی نہیں کرتا، میں ویسا بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ عمل نہیں لیں گے۔ دونوں کو جوڑ کے ملا لو، ملا کے جو عمل کیا وہ جنت کو گیا۔
تین طرح کے لوگوں میں سے آپ کس طرح کے لوگ بنیں گے؟ آپ سب ماشاءاللہ سب حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سب روزے دار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ماشاءاللہ 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 نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پردہ کر رہے ہیں، ذرا چمکیاں پورنیاں ذرا اسٹائل ابھی بھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش نہیں کریں گے، سمیعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہمیں عمل کرنا ہے، اس کو بولتے عالم۔ سن لیا اور عمل کیا۔ آپ سنے، عمل نہیں کرے، آپ اسی انداز میں رہ کر دائی بن گئے، دائی بن کر دوسروں کو سکھا رہے، دوسرے آپ کو دیکھیں گے، ہاں دائی کا مطلب کچھ بھی نہیں، آرام سے جا سکتی باہر، ایسے سٹائل سے رہ سکتی، ایسے باہر ایسے کر سکتی، نقاب کے بغیر بھی گھوم سکتی، ہاتھوں کو بنگڑیاں مہندیاں سب لگا کے سب گھوم سکتی، فل کنکریاں کے برقعے پہن سکتی، میں دائی ہوں، نہیں نہیں، آپ عمل کریں گے پہلے تو دوسروں کو کروائیں گے، آپ عمل کرے بغیر آپ دوسروں کو نہیں کروائیں گے نا، بول دیں گے نا، کیا منہ رکھیں گے ہم کسی کو بولیں گے تو؟ دو طرح سے، ہم کس طرح کے ہیں کہ ہم پورے دین پہ اترے، پورے نہیں لکھے، اللہ تعالیٰ اسلام میں پورے داخل ہو، عربی میں کیا آتا ہے؟ سلمی کافہ، ادخلو یدخلو ادخلو ادخلو، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے، آدھے نہیں، ایک ٹانگ ڈالو تو ایک ٹانگ کٹ جائے گی، ایک ہاتھ ڈالو تو ایک ہاتھ کٹ جائے گا، دونوں ہاتھ دہلیز کے اندر لینا پڑتا ہے، دہلیز میں اندر ٹانگ سیدھی رکھیں گی، پیر رکھیں گے، لیگ رکھیں گے، اور لیفٹ لیگ باہر رکھیں گے، آپ باہر ایک اندر ایک رکھ سکتے ہیں، دل کے دو ٹکڑے کر دو، ایک اندر دین ہو رہا ہے یہاں پہ رکھتے ہیں، ایک باہر ڈسکو ہو رہا ہے، آدھا دل ادھر کر لیتے ہیں، ہمارا آدھا دل ادھر ہے، آدھا دل ادھر ہے، دل بھی کٹا نہیں ہے، دل بھی ایک ہی ہے، یا تو ادھر کا ہو جا یا ادھر کا ہو جا، نہیں تو کدھر کا نہیں ہے، یا تو ادھر کا ہو جا یا ادھر کا ہو جا، ورنہ تو کدھر کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہی دین ہے، پورا داخل ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اب حج کو جاتے ہیں، حج کو جانے کے تب ہم لوگ پورے داخل نہیں ہوتے، حج میں چلے گئے، چلو بھی حج کر لیں گے، نہیں ویڈیو کال، دیکھو دیکھ ماں، بیٹھے وہاں پہ عبادت نہیں ہو رہی، دیکھ ماں میں یہاں پہ کھڑی ہوں، دیکھ، یہ کیا معلوم، یہ ایسا بنا ویسا بنا، پورے طواف میں سارے مرد ساری دنیا اپنے خاندان کو بتاتے جاتے ہیں، بولتے اپنا ہو گئی عبادت، اپنا الگ ٹائم نکالو، دیکھو یہاں پہ یہ ہے وہ ہے، مدد کرو، دوسروں کو دکھاؤ کرو، تم طواف کرتے ہوئے کیسے کر سکتے ہو؟ آدھا دل ادھر، آدھا دل ادھر، گئے ہیں حج پہ، شاپنگ، گھر نیا بنا دیے، شاپنگ، ادھر شاپنگ جا رہے ہیں، ادھر شاپنگ، بڑا دل رویا، میں دعا کرتی ہوں کسی ایک میری بہن کے لیے، دینی بہن کے لیے، ہم جدہ پہ بھی گئے تھے، کہیں دوسری جگہ بھی گئے تھے، طائف میں اترنے کے بعد مجھے پوچھے یہاں پہ کیا ملتا ہے، ایسا دل رویا، اور یوں پلٹ کے دیکھی، یہاں پہ تو کھجور ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگے ہوئے، اور ان کا خون لگا ہوا ہے یہاں پہ، ان کا خون لگا ہے یہاں پہ، پتھر کھائے تھے، پتھر مارے تھے ان کو، یہاں پہ ذلیل کیا تھا، زمین نہیں دیے گئے تھے، اٹھا اٹھا کے، تو میرے نبی بیٹھتے تھکے اٹھا اٹھا کے چھوڑتے تھے، ان کو بیٹھنا نہیں ہے زمین پہ، یہ وہ زمین ہے، یہ یہاں ملتا ہے ایمان، ملتا ہے ہمیں، ایمان ملتا ہے، انہوں کے لیے پہاڑوں کو پتھروں کو دیکھ دیکھ کر دل روتا ہے، پورے داخل نہیں ہوئے ہم لوگ، حج کریں گے شاپنگ کے لیے، حج کریں گے بچی کی شادی کے مال کے لیے، ہم روزہ رکھیں گے کوئی نیتوں کے لیے، ہم نماز پڑھیں گے باڈی اچھی ایکسرسائز کے لیے، یہ سارا ہمارا جو دماغوں میں جو فطور ہے نا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ تو ابلیس کیا تھا؟ ایک چھوٹا بچہ تھا، پرورش کی تھی، کون تھا وہ؟ جن تھا۔ کون سے سورے میں لکھا ہے؟ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں کھول کے،
نہیں ملی آئے؟ نہیں سمجھ میں آتا؟ جا کے دیکھ کے ایک فوٹو پکڑ کے بھیجو گے، ورنہ اس کے بعد کبھی سورہ کہف نہیں پڑھنا۔ جب سمجھتے نہیں ہو تو پڑھتے کیوں ہو؟ اس پہ چلتے نہیں ہو تو کرتے کیوں ہو؟ اتنے سال تک میں ذرا آگے پیچھے رہ گئی تھی، اب میں نے نیت کر لی، نہیں صحیح دین صحیح طریقے سے پہنچا دوں، اس کو لینا ہے لے، نہ لینا نہ لے، کوئی آنا ہے آئے، نہیں آنا ہے نہ آئے، اللہ تعالیٰ بھیجے گا فرشتوں کو اپنے پاس سے، یہ اس کا دین، اس کی پسند۔ ہم میں سے کوئی کسی کو چن لیا ہے تو اس کی پسند ہوں گے، ہم میں سے نہیں وہ لینا چاہتے تو اس کی پسند نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو دین کے راستے پہ چلاتا ہوں، کسی سے نفرت کرتا ہوں تو دنیا کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دین میں ہیں یا دنیا میں ہیں، تو اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ تو ابلیس کا یہ حال تھا، تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا آگے سے بھی کوشش کر لے، پیچھے سے بھی کوشش کر لے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اوپر اور نیچے کی بات نہیں کہی ہے۔ تو یہ ابلیس کب تک کوشش کرے گا؟ موت تک کرے گا۔ کب تک کرے گا؟ موت تک کرے گا۔ موت کے ٹائم پہ بہت زیادہ اشکالے گا، کیونکہ اگر وہاں پہ پاس ہو گئے، موت کے ٹائم پہ اگر وہ پاس ہو گئے تو بس وہ جنت کو چلے جائیں گے۔ میں اور آپ یہ موت کے قریب ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ دیکھیں امام کیا اس کو پکڑیں سے تکلیف نہیں دینا، گناہ ہے۔ امام بن حنبل، ان کی بات بہت اٹھا رہی ہوں میں، اوکے، موت کی حالت میں تھے، نزا کی حالت، موت کی حالت، آخری حالت، جانے کے ٹائم پہ۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک صالح ایک عبداللہ۔ عبداللہ کو کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ۔ جیسا پانی لے کر آ کے ان کو پلانا چاہتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلایا ہے، سب کو سلام ہے، سب کو سلام ہے، دعا اللہ سے کہ اللہ ان سب کو قبول کر لیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اوکے۔ ہر امام وہی دین پھیلائے ہیں، مگر ہم ایک امام کو فالو نہیں کریں گے، چاروں امام کی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں گے، اوکے۔ اب یہاں پہ امام حنبل نے کیا کرے، پانی مانگا، آخری وقت پہ پانی پلاؤ، پانی جیسے اللہ بول کے یہ ہٹا دیتے تھے، پریشان، خود پانی مانگ رہے ہیں، اتنے محدث ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھے لکھے جانے پھیلائے پہنچائے، اتنے بڑے محدث ہیں، مگر لا بول کے پانی ڈھکل دیتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں عبداللہ پانی پلاؤ، اے اللہ ان کو مرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے پانی پلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلاؤ، مرتے وقت سجدے میں ہماری روح نکال، اللہ پانی پیتے وقت بھی روح نہ نکال، سجدے میں تیرا کلام پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تو لے لے، قیامت میں سجدے کی حالت سے تو اٹھا اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے لیے زیورات رکھیں، میں اپنے رب کو رکھتی ہوں، میں زیوروں کو نہیں رکھوں گی، اپنے رب کو رکھوں گی، میرا رب میں نے رکھا ہے، میرے رب پہ توکل کیا ہے، اگر ہم نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہے، ہمارا بھروسہ ہمارا رب نہیں توڑے گا۔ مگر وہ پیسہ جا کے امریکہ گھومنے کے لیے نہیں کریں گے، وہ پیسے میں حج و عمرے کریں گے، جو بھی کریں گے اللہ کی راہ میں تو مقبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بار پانی مانگے، پھر لا بول کے ڈھکل دیتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں۔ تیسری بار پانی مانگتے ہیں، یہی قصہ ہوتا ہے، ڈھکیل دیتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں۔ چوتھی بار مانگتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں ابا
آپ نے 3 مرتبہ پانی پوچھا، نے لا بول کے ڈھکل دیے، کیا مطلب اس کا؟ چوتھی بار آپ پانی پی لیے۔ یہ آج قصہ میں پہلی بار اٹھائی ہوں، شاید پہلے بھی اٹھائی تھی کئی سال پہلے، ان کا یہ قصہ میں بول چکی ہوں، یاد ہے مجھے بإذن اللہ تعالی، اللہ نے دماغ میں رکھتے ہیں بإذن اللہ تعالی اٹھائی ہوں قصہ، مگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ موت کی حالت میں ابلیس زیادہ تنگ کرے گا، تو کہتے ہیں، کیا نام ان کا؟ امام بن حنبل۔ تو کہتے ہیں میرے سامنے ابلیس آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا تو بڑا نیک ہے، تو اچھے اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، اللہ کے راضی کے کام کیے ہیں، تم امام ہو، تم اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، تم فکر نہیں کرو۔ کل میں نے ایک آڈیو بھیجی تھی، یاد ہے؟ فکر کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پہ وہ نہیں کر لینا کہ میں نیک ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ بھیجی تھی شاید رات کو، بھیجی میں نہیں ہے، بھیجی تھی، بھیجی تھی نا، سنے تھے نا سب نے؟ یہاں پہ کنیکشن آپ کو ملے گا، جب میں بھیجتی ہوں آپ نہیں سنو گے نا، آپ کو پھر مشکل ہوگی۔ کہتا ہے کہ تم نے اتنی نیک ہو، اتنی سارے ہو، اتنا سب تم نے کیا، تم کو جنت ملے گی، تم کیوں فکر کرتے ہو موت کے ٹائم پہ کچھ نہیں کرو؟ اگر رائے اتنا بھی امام حنبل اگر یہ کر لیتے تکبر، ہاں میں نیک ہوں، اتنا نیک عمل کیا، اتنے حدیثوں کو پہنچایا، اتنا میں دین کا کام کیا، میں امام ہوں اسلام کا، اگر رائے اتنا بھی ان کے دل میں آ جاتا تو سیدھے جہنم، ساری زندگی کام کر لو۔ اب کیسے ہم لوگ، آپ لوگ بول سکتے ہیں ہمیں بہت نالج ہے، ہمیں آتا ہے، میں سیکھ لی؟ نہیں بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، کبھی بولتے ہیں نہیں بھائی کافی ہے، نہیں آپ لوگ جو بیٹے ہیں بڈی والا کبھی پوچھو نہیں سیکھے، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، نہیں ایسا نہیں باجی ماں، میں انداز بتاتی ہوں دین کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پہنچایا ہے اور برکت دے۔ میں نہیں سیکھ، آپ نہیں سیکھے، میں نہیں سکھائی، اللہ تعالیٰ سے کہے آپ نے جو دیا ہے اور برکت تو ڈال دے اس میں، اور برکت دے دے اس میں اللہ، اور برکت دے دے اللہ تعالیٰ، اور برکت دے دے اللہ تعالیٰ، اور برکت ڈال دے اللہ۔ وہ ایمان میں جو سیکھ رہے ہیں علم، وہ علم میں ہمیں عمل والا کر دے، عمل والا کر دے، وہ عمل جو تجھ کو پسند ویسا عمل کرا دے، جس کو پسند نہیں ہے ویسے عمل نہ کروا۔ تو 3 مرتبہ نہیں بول کے ڈھکیلا کس کو؟ شیطان کو، پانی کو نہیں ڈھکیلے تھے، شیطان کو ڈھکیلے تھے، تو یہ کامیاب ہو گئے امام۔ ہم میں کیا ہے؟ اب آ کے کھڑ کے کیا انٹروڈیوس کراتے؟ میں عالم ہوں، میں فلانی جگہ سے فارغ ہوں، کیوں ماں؟ صحیح ہے نا، سنتی نا؟ ہم فلانی جگہ سے فارغ ہیں، ہم معلم ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم حافظ ہیں، فلانی مدرسے سے، فلانی جگہ سے، فلانی جگہ سے اتنے سال تک ہم نے پورا یہ درس کیا ہے، ہم اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں۔ جب تک میں آ کر آپ کو نہیں بولوں گی میں کتنے نمبر سے پاس ہوئی ہوں، آپ کو پتا چلے گا؟ نہیں بول سکتے ہم۔ یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، تکبر ہے۔ اب ہم خوبصورت ہوتے ہیں، ارے میں بہت خوبصورت ہوں با، ہمارے گھر میں پورے امی کے پورے بچہ میں ہی چچی، کھانا کون بناتے؟ سب سے اچھا میرے علاوہ کوئی کھانا نہیں بناتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی غلطی نہیں کرے، سچ بات بولے، حق بات بولے۔ کیا بولے؟ آج کے زمانے کا عالم کون ہے؟ کسی نے پوچھا نہیں، یہاں تو کوئی ہے نہیں، میں ہی ہوں۔ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیے، کیا نام ان کا؟ خضر، ہے بھی یا نہیں ہے واللہ عالم، مگر ایک بندے کو بھیجے۔ قرآن کیا بولتا ہے؟ کون سی سورہ میں لکھا ہے نا؟ دیتا تو یاد ہے، نہیں تو پڑھتی اچھی آج۔ ہر جمعہ پڑھتی ہیں تعویذ بنانے کے لیے، مانے سے اگر ہر جمعہ پڑھے ہوتے بیٹھ کے کیا کرو، 2-3 گھنٹے دوسرا پڑھنا بند کرو، درود پڑھو، اور کہاں مانے سے دھیرے سے پڑھتے صبح سے شام تک کرو نا۔ وہ بھی پڑھی کیسی پڑھی ہوگی؟ جو بریانی دم میں کم آگ میں جو میں گوشت کستی ہوں، وہ ذائقہ فل فلیم میں آتا نہیں۔ آپ عورتیں ہیں، آپ عورتیں ہیں،
سرسری سمجھ میں آتا ہے. ہم عورتیں ہیں، گوشت اگر تیل گرم کر کے، پیاز لال کر کے، پیاز فل فلیم میں لال کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ کالی ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کم فلیم میں کیسی ہوتی ہے؟ براؤن کلر کی ہوتی ہے. گوشت کم میں کرو تو کیا کلڑا، کیا مزہ آتا، منہ میں پانی آتا. نوز باللہ. جنت کی ہر نعمت جنت میں تو کھلا دے. دنیا میں جب تک ہے تیرے ایمان والا کھانا کھلا دے، حلال کھانا کھلا، حرام سے بچا لے. ہر بات میں دعا کرنا، یہ دعا کے طریقے ہوتے ہیں. ختم کر کے آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا کھڑ نہیں جانا. مجھے کہے پھر بیت المال میں نہیں، میں بدعت کو ایجاد نہیں کروں گی، کبھی کبھار کر سکتے ہیں، کوئی بولیں گے تو نہیں کروں گی. اور اگر اللہ ہدایت دے دے، وہ موسم اگر ہو باتوں کا تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے. ہم لوگ جو اگر کریں گے ایسے کام تو کون سے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ میں جن بیانات بھیجی ہوں اس پہ سے سوالات کری میں آپ کو. کون سے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ منافق کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے، بدعتیوں کے جھنڈوں کے نیچے ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑیں گے. جن کا جھنڈا ہے ان کا رول اپنا لو. یا غوث المدد کا جھنڈا نہیں ہے اور دنیا کے جھنڈے نہیں. آج بھی دنیا میں میرے نبی ایک جھنڈا آگے لے جاتے تھے جنگ کے دوران میں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جھنڈا قیامت تک رہے گا، قیامت میں رہے گا. ایک جھنڈا ہوگا، ساری امت وہاں پہ جمع ہوگی. کس کا جھنڈا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. آج دنیا میں میرے نبی کا جھنڈا نہیں ہے، غوث پاک کا جھنڈا ہے. جنگ میں بھی جاتے ہیں تو یا علی کا جھنڈا لے کے جا رہے ہیں. سب یہ سب نہیں ہے، ہم نے ایکسٹرا بنا لیا دین. اوکے. اب یہاں پہ ہم بات کیا ہو رہی ہے؟ آج ہماری بات کیا ہو رہی ہے؟ پوری حیات سے لیتے ہوئے موت تک بھی وہ کوششیں کرتا رہے گا. آپ اگر بچیں گے نہیں، اس میں آپ بہت حکمت کی بات سکھایا جا رہا ہے. تو اللہ منع کرتا ہے نا، وہ چیز کو آپ چھوڑ ڈالو. واٹ از سیکریفائس؟ قربانی. آپ نماز میں کیا بولتے ہو؟ ان صلاتی، بے شک میں نماز پڑھتی. پہلے ابانا بولو، آپ سمجھاؤ ذرا. ان بے شک، صلاتی میری نماز کا مطلب میری نماز. اس کے بعد وہ نسک کی. اب حج کو جاتے ہیں تو کارڈ لٹکاتے ہیں، نسک شہادہ. نسک کا معنی کیا معلوم نہیں. کسی بات کا معنی نہیں پوچھتے. کوئی زہر لا کے دیں گے، اچھا ہے نہیں، گرین کلر کھا لیو. چاقو اچھی چمک رہی ہے نہیں، گول پھرا لے گلے کے اوپر. اتنی عقل نہیں ہمیں، اتنی سمجھ نہیں ہمیں. ہم چھوٹی سی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. اتنی بڑی دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے. شوہر یہاں پہ دیا ہے، شوہر چھین لیں گے. بچے دیا ہے، بچے چھین لیں گے. یہ سب کچھ چھین لیں گے، جسم چھین لیں گے، روح چھین لیں گے، سب چھین لیں گے. کچھ نہیں رہے گا. سب کچھ انہی کے پاس خزانے ہیں. ان کو ناراض کر کے، فار ایگزامپل مجھے ناراض کر کے کوئی گئے تو واپس آ سکتے ہیں؟ ایمانداری کی بات کرنا. نہیں آ سکتے. کیا منہ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے جی؟ اس کو کتنا ناراض کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں. خود ان کے فرشتے آتے ہیں، اچھوں کو بھی لے جانے کے لیے آتے ہیں، بروں کے انشاءاللہ بیت المال میں آخری اما جز ایسا بجے گا، ایسا بجے گا، ایسا بجے گا. اللہ سے امید، بہت دعائیں مانگی ہوں کہ پورے ہماری جگہ کے پورے لوگوں کو، ساری دنیا کی میرے نبی کی امت کے دلوں کو، کھیتی کیسی نرم ہوتی ہے زمین کھیتی کے لیے، ویسے ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ ایمان کی بیج اس میں بو جائے. ایمان کی بیج اس میں پیر ڈالو تاکہ ایمان ابھر کے آتا رہے. ٹھیک ہے. ہماری چھوٹی سی غلطیاں ہیں، بڑی نہیں ہیں، سمپل سلی مسٹیکس ہیں. اتنی محنت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنی محنت تھوڑا اللہ تعالیٰ بولتا ہے چھوڑو، باہر فیشن سے نہیں بانی ہوتا. اب پارٹی گزارے، اب کوئی بہن ابھی ہے یہاں پہ گروپ میں ہیں یا بیٹھے ہیں، کہاں ہے میں نہیں بتاتی، ہمیں بولوں گی تو ہنسیں گے وہ. حج کے دوران میں بڑی منتیں کر کے میں نے نقاب کئی عورتوں کو پہنائی، ذرا سا گرمی نہیں سہے، ذرا سا گرمی نہیں سہے، نکال کے پھینک ڈالے. جہنم کی آگ کو سوچا ہوتا
آگ میں مجھے جا کے جلنا ہے، میرا چہرہ کتنے مرد دیکھیں گے، اتنے سارے اگر مرد دیکھیں گے، میری آنکھ بڑی اچھی ہوں گی یا ناک بڑی اچھی خوبصورت ہوگی یا ہونٹ میرے اچھے ہوں گے، کتنے مرد دیکھیں گے، زنا ہو جائے گا، اتنے مردوں سے میں زنا کیوں کروں؟ ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے چہرہ بند کرنے کے لیے؟ اب میں بھی بات کروں دو، ہونٹوں کو موڑ موڑ کے کبھی آنکھیں یوں کر کر کے انسان کبھی بات کرتا ہوش نہیں رہتی، بات کرتے وقت جان کے کوئی کرنے والے اسٹائلش ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو ہوش نہیں رہتا، بندہ اچھا ایسا، اللہ اکبر، ایسا سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہیں، ان کی باڈی ایکشن کر جاتی، آنکھیں پڑتی، ذرا یوں دیکھتی، ذرا یوں دیکھتی، ہاں ہاں، اللہ نہیں یاد ہے۔ یہ ادائیں کس کے لیے؟ یہ ادائیں کس کے لیے؟ یہ ادا ہے عورت کی خوبصورت بلا ہے یا وفا ہے؟ یہ عورت ایک بہت خوبصورت ہے، جو آدم علیہ السلام کو سلا دیے تھے، سو رہے تھے، پاس میں آ کے بیٹھی تھی، تو آنکھیں کھولتے ہیں تو ایک دم ڈر جاتے ہیں، بولتے ہیں کون ہو تم؟ میں ہوا ہوں۔ ہوا کون ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری بیوی کون ہے؟ تمہارا دل کا سکون، تمہارا سکون ہوں میں، تمہارا سکون ہوں میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا سکون قرار دیا ہے تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہر مرد کا سکون ہے یہ ایک مرد کا سکون نہیں ہے، ہر مرد کا سکون بن جائیں گے یا آپ اپنے شوہر کا سکون بنیں گے؟ دیکھو اب اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر لو، میں کچھ بولنے والی نہیں ہوں یہاں پہ۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سکون عورت کو مرد کا سکون بنایا گیا ہے۔ بیوی کالی موٹی کیسی، لڑتے جھگڑتے کچھ بھی کرتے، رات کو سکون چاہیے، کبھی کہیں نہیں ملتا، نہ شراب میں نہ کس میں، کہیں سکون اللہ نے نہیں رکھا ہے، کہہ دیا اللہ نے عورت سکون ہے۔ کیوں سجنے کے لیے کہا عورت کو مغرب کے ٹائم پہ، شوہر آنے سے پہلے سجنے کے لیے کیوں کہا؟ نہیں باجی مجھے پسند نہیں پھولا والا لگانا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں باجی، وہ بنگڑیاں ٹنگڑیاں انگڑیاں سب مجھے نہیں پسند۔ شوہر ایک ہی ہے، پہلا حق کس کا ہے آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی، اب سمجھ میں آ گیا نا، پہلا حق اپنے رب کا ہے، ہم سوریں گے اپنے رب کے لیے، رب کو خوبصورتی پسند ہے، رب کو جمال پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سورنا ہے۔ عید پہ اچھے کپڑے کیوں پہناتے اللہ تعالیٰ؟ اتنے اچھے کپڑے پہن کے نماز کو کبھی بھی نہیں سمجھتے تھے، سب کو دکھانے، لہنگے ہلا ہلا کر ہلانے۔ بیوہ کو 4 مہینے 10 دن نہیں پہننا، اس کے بعد نیت کرتی ہے اگر نکاح کی تو اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے، اور پھر نہیں تو اپنے رب کے لیے پہننا اوڑھنا ہے، غیر مرد کے سامنے، مگر تیرے لیے بالکل پردہ، سہاگن کے لیے بھی جس کا شوہر ہے، اس کے لیے بھی جس کا شوہر نہیں ہے، اس کے لیے بھی پردہ ہی ہے۔ سور کے آپ کو جانے کی کہیں بھی اجازت نہیں، اسی اعمال کو عبادت کہتے ہیں، اسی اعمال کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت اگر نہیں کہہ رہے تو ادھوری عبادت ہے تمہاری، ہوا میں اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ، ہوا میں اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام، ہوا میں اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ عمل کس عمل کے پیچھے پھر رہے ہو؟ نہ نام رہے نہ نشان رہے، ہمارا نہ نام رہے نہ نشان رہے۔ پرسوں میں کسی کو سمجھا رہی تھی، سمجھاتے سمجھاتے ویس کرنی کو یاد کر رہی تھی میں، نہ نام و نشان غائب کر دیے۔ جب ان سے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کروائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ان سے دعا کرواؤ، اتنے عظیم صحابہ کو کہتے ہیں، وہ صحابہ سے دعا کرواؤ تو قبول ہوگی۔ ان کو کیوں بولے تھے؟ میں صحابہ سے ایک ایک چیزیں ڈھونڈتی ہوں، کوشش کرتی ہوں اسے آپ لوگوں تک لا کر میں خود بھی عمل کروں، آپ سے کرواؤں۔
ایک ایک ایسی چیزیں ڈھونڈتی ہوں میں، معلوم ہے آپ کو؟ جیسے انسان گارڈن میں جا کے سب سے خوبصورت پھول کون سا ہے ڈھونڈتا ہے نا، اگر کہیں چلے گئے تو پھول ڈھونڈتے ہیں نا، مجھے سب سے خوبصورت اچھا کون سا پھول ہے، میں ڈھونڈتی ہوں یہ صحابہ کی سب سے خوبصورت بات کون سی ہے۔ ویس کرنے کی بات کون سی تھی کہ میرا چرچا کہیں اور نہ ہو، میرے بارے میں کوئی اور نہ جانے، یہ اللہ کی تعریف کے آگے میری تعریف کہیں نہ ہو جائے۔ مگر ہم کھڑے ہیں آئی ڈیڈ ہیئر آئی ڈیڈ دیر، میں یہاں پڑھی میں وہاں پڑھی، نہیں، کام والے ہیں، کام ملا ہے، احسان ہے، اس کا مطلب جنت کو نہیں جائیں گے، ہر دائی جنت کو نہیں جاتا۔ ہاں، علماء کے قدر ہے، علماء کی عزت ہے، علماء سو کی نہیں ہوگی، علماء حق کی ہوگی۔ آپ دائی ویسے بنیں گے جو قرآن میں لکھا ہے، قرآن و سنت میں جو لکھا ہے ویسے دائی بن جاؤ، پھر آپ کو پوری اجازت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بنے بغیر یہ کسی کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے وعدہ کیا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کون سے سورے میں لکھا ہے؟ الاعراف میں لکھا ہے، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ بلا، ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ ہماری روحوں نے مان لیے، ہمارا جسم ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو درگاہ کو جا کہیں گے۔ تعویذ گلے میں باندھتے تھے ہمارے بچپن میں، ہم نے اتنا دیکھا تھا، اس کے بعد اترتے اترتے سیدھے ہاتھ میں اتری۔ اوکے، اس سے پہلے میں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھا تھا، میرے بچپن میں میں نے صرف گلے میں دیکھی تھی، 90s میں گلے میں تھا، 90s کے بعد ہاتھ میں اتر گیا 2000 میں، اب 2025 میں ٹانگ میں اتر گیا۔ اللہ سے دعا کرتی ہو وہ ٹانگوں سے نکل کر کچرے میں چلے جائیں۔ اللہ مغفر، اللہم آمین۔ سیدھے ٹانگ میں، نہیں تو پاؤں لیفٹ ٹانگ میں، نہیں تو وہ کیا کرسٹل کی کالے کالے نظر لگ جاتی ہے، نظر لگتی ہے، میں نہیں کہتی، نظر لگتی ہے۔ مجھے وہاں پہ گئے تھے عزیزیاں میں، کان پکڑ پکڑ کے یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، بڑے اچھے لگتے ہیں، کان ہی پھٹ گیا۔ نظر ایسی ہوتی کہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کو خوب نظر لگیں گی، آپ مر بھی سکتے ہیں، موت بھی آ جائے گی۔ یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت بھی آ جائے گی، تو آپ نظر اگر کوئی بھی لگائیں تو فوراً بولے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کون سے سورے میں لکھا ہے؟ سورہ کہف میں لکھا ہے، سورہ کہف میں لکھا ہے۔ میں کیوں آپ کو اتنا کر رہی ہوں آج میں، تاکہ جمعہ آئے سارا دن آپ کوشش کریں صبح کو 1 2 3 پیج معنی سے پڑھ لیں، پھر دوپہر میں 2 پیج معنی سے پڑھیں، پھر معنی سے پڑھ کے پورا ختم کریں۔ معنی کے بغیر یوں راکٹ کے جیسے نہیں جانا، راکٹ اڑ گئی ہوا میں، نیما پڑھے اور راکٹ اڑ گئی۔ راکٹ دل کے اندر اترتے نہیں ہے نشتر، یہ نشتر اترنے کے لیے دھیرے دھیرے سے نشتر کیسے لاتا ہے؟ ڈاکٹر آ کے ٹھوستا ہے، ٹھس بول کے ٹھوس دیتا ہے، لاؤ میں انجیکشن لائی، میں ٹھوسوں لا کے بیٹھ بول کے، جاہل ہوگا وہ ڈاکٹر۔ کون ہوگا ڈاکٹر؟ وہ توڑا گیا ہو، اللہ اکبر زبان سے ذکر کرتے رہو۔ کون سا ڈاکٹر جاہل ہوگا؟ اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ جاہل ڈاکٹر کیسے سوئی چباتا ہے؟ پکڑ کے یوں ٹھوک کے ڈالے گا۔ اچھا ڈاکٹر جب سوئی چباتا ہے خبر بھی نہیں لگتی کہ تم کو انجیکشن لگا ہے۔ اوکے، تمہارے اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 پڑھنے کا آرڈر دیے ہیں، حکم دیا گیا ہے، رتیل القرآن ترتیلا۔ کون سے جز میں لکھا ہے؟ سورۃ المزمل۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن کریم اگر جلدی پڑھیں گے، آپ نے یا میں نے یا ہم نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کو تکبر کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔ 2 چیزیں قرآن میں بار بار آتی رہیں گی، فاسق، فسوق۔
فاسق نافرمان کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چچیرے بھائی کے سامنے نہیں جانا, نہیں با خلیرے بھائی کے سامنے نہیں جانا, ایو میرا بھائیوں نے, اچھا بھائی یو بعد میں یو بن جاتا ہے. اب وہ ہو گیا نا دور, بھائیاں بھائیاں بولتے بولتے سیاں بنے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, ہمارے ماں باپ کے گھر میں بڑے قید سے رکھے تھے. چچیرے بھائی پھپھیرے بھائی سب نکاح کے بعد دیکھے تھے. کیسے ہی بہنیوں نے کہا تھا کہ نکاح میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اتنی وہ ایسی ہے جیسی بھی ہے, کالی پیلی ہری ادی جیسی بھی ہے, ہم اب دیکھ رہے ہیں نکاح میں. پرورش بڑی اچھی کی ہے. اس کے بعد شادی کے بعد برقع نہیں پہنا, نہیں تو طلاق. یہ بھی آزمائش گزری. پھر ہم ہی اسٹائل میں نکل کے کر لی گناہ جو اللہ نے کرائے. زنا نہیں کرے بڑا فخر تھا, علم سیکھے جا کر قرآن کریم جب ہم نے سیکھے تو شرمندہ ہو گئے. جتنے مرد دیکھے اتنا زنا ہو گیا. جا کر زنا کے لیے وہ پوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, زنا دیکھنے سے ہوتا ہے. تو حج کے دوران آپ میری پیاری بہنیں کبھی اپنا چہرہ نہیں کھولیں گے. سانس رکی تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے, وہ پکار میں باقی پورے دعائیں مانگیں گے. آپ یہ بات مانیں گے تو عبادت ہے. حج کیا سمجھتے ہیں, عمرہ کیا سمجھتے ہیں, نماز کیا سمجھتے ہیں, یہ شریعت کیا سمجھتے ہیں, رشتے کیا سمجھتے ہیں. ابھی دیکھیں اب ہاتھ ملاتے تھے ماشاءاللہ, اب میری پوری پیاری بہنیں کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی ہیں, کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہی ہیں, سب کے سامنے پردے سے دوری پہ اختیار کر رہے ہیں. یہ آپ عبادت کر رہے ہیں, یہ عبادت ہے, آپ وہ عبادت کر رہے ہیں. اب فار ایگزامپل اب بنگڑیاں پہنی یا بریسلیٹ پہنی یا انگوٹیاں پہنی یا یہ مہندیاں لگائے یا کچھ بھی کرے, آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں, فاسق ہے, نافرمان ہے. ایسے ہی شادیوں میں جائیں گے, ایسے ذرا اسٹائل کریں گے, ہاتھ بھر کے سونے کے بنگڑیاں دکھائے جیسے ہاتھ ملائیں گے, یہ سب جو ہم کرتے ہیں یہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. اب گاڑی چلاتے ہیں ٹو ویلر, میرے پورے اسٹوڈنٹس کے میرے ہم لوگوں کے قصے سامنے لا کے دنیا کے رکھتی ہوں. اگر ہم میں سے کوئی اس میں ہے تو نکل جاؤ, میں کسی کو وہ نہیں کری ہوں, اس میں بھی ہوں آپ کے ساتھ. اب گاڑی چلاتے ہیں, ٹو ویلر چلاتے ہیں, ماشاءاللہ پائل بڑی خوبصورت پہن کے رہتے ہیں, اوکے. اس کے بعد ہیلز بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, الحمدللہ. پھر اس کے بعد جب گاڑی کو ٹانگ اٹھا کے ایسے ہی اسٹارٹ کر کے بیٹھتے ہیں, پائجامہ پاؤں اوپر اٹھ جاتا ہے, ٹکنے نظر آتے ہیں. حق ہے یا جھوٹ ہے مجھے بتائیں. پورا بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہو گئی ہے. بیٹھنے کے لیے عورتیں بیٹھتی ہیں, ان کو خبر نہیں ہوتی ہے, آدھے پیر ان کے نظر آتے ہیں. پورے رنگ ہوتے ہیں, کالے پیلے نیلے ہرے ادے پورے رنگ کے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کالی ہوں, کالے برقعے میں کچھ دکھتا نہیں, چھوڑو نا اوپر تک اٹھا لو, نہیں. خالی عورت سے میں حجاب سیکھی ہوں, خالی عورت سے میں حیا سیکھی ہوں. میری ماں باپ سکھائے تھے بچپن سے, وہ پتیوں کو کرتے تھے, دیکھو اس میں حیا سیکھو, یہ حیا ہے, حیا کے پتے ہیں. تم بڑے ہو تو ایسے حیا والے بننا, ایسے چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے ہم کو, ٹوپی ہاتھ میں دے کے سکھاتے تھے, دیکھو یہ حیا. یوں سمٹتے نا آپ, یوں سمٹ کے یوں اکڑ کے سینہ تان کے نہیں جانا. پتوں کو دکھاتے تھے, شرمیلے پتے جو ہوتے ہیں, بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا تھا. آج بھی کبھی شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, میں کہتی ہوں اللہ شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, اللہ غیر مرد لگنے سے محفوظ کر لے ہمیں. شرم و حیا آتی ہے اللہ. کبھی نظر ہی اٹھ گئی, مرد کو کسی نظر آ گئی, جلدی نظر نیچے کر کے اللہ معاف کر دے. پہلے بچپن سے بھی ہمیں نگاہوں کو نیچے رکھنا سکھایا تھا. اب کیسے کرتے ہیں, میں عورتوں کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں, حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, اپنے حضرتوں سے, اپنے ٹیچروں سے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے, وہ سرمے والی آنکھوں سے ملا ملا کے بات کر رہے ہیں. سرمئی آنکھوں سے گانے سنتے تھے ہم لوگ. یہ دین نہیں ہے, عبادت نہیں کر رہے ہیں.
وہ شیخ ہیں دیکھو آ گئے، بڑی اچھی قرات با ان کی، ماشاء اللہ، کیا ناک ان کی، کیا چہرہ ان کا، کیا ٹوپی ان کی، کتنا غور سے دیکھے ہوتے ہیں. ہاں ان کا ان کا دیکھے وہ کپڑا ڈالنے کا طریقہ، کندورا بھی اتنا اونچا پہنتی، کھائے کے لیے تمہیں وہ سب دیکھے؟ تمہارا کام تھا دیکھنے کا؟ تو تم نے فاسق بن گئے. مطلب اگزامپلس بتا رہی ہوں میں. مفتی بھی اگر آئیں گے، سدیسی جو مکۃ المکرمہ میں جو نماز پڑھاتے ہیں، عبد الرحمن سدیسی پڑھانے، کبھی کل ان کا آتے جلدی میں ہٹا ڈالی، اللہ میں دیکھ کر میں کیوں اٹکوں، میں کیوں اٹکوں؟ سننا ہے، سننے کی اجازت ہے، میں سن لوں گی، میں نہیں دیکھوں گی کس کی ناک کیسی ہے. میرے اب باسط فہیم کاسک میں نے غور سے نہیں دیکھا ہے، شیخ ظفر کو میں نے غور سے نہیں دیکھا ہے، میں کسی غور سے دیکھتی نہیں ہوں. پڑوس میں یہ مرد کیسا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، مگر ہے جھپک جانتی ہوتی بھی اندھی نہیں ہوں، جھپک جانتی ہوں فلاں ہے، مگر اس کے نائن نقش کیسے ہیں ہمیں نہیں دیکھنا ہے. یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہم کریں گے. کوئی بھی ہو، پڑوس ہو، کوئی بھی ہو، ہم ان کے نائن نقش کا بڑا بولتی ہیں، بڑا نقٹہ اچھا نہیں انہیں، کیا ناک کھڑی ہے منم کلی کے جیسی. نظر جو دیکھ رہی ہے دل کی اندر سے سرور چڑھ جائے گا. نشہ ہے وہ، کسی خوبصورتی دیکھنے کا نشہ ہے وہ. بنایا کسی نے کہا تھا مجھے، کیوں نہیں دیکھی اللہ خوبصورت بنائے؟ دیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو نہیں کہا ہے، نگاہیں نیچے رکھنے کے لیے کہا ہے. آپ نگاہیں نیچے رکھیے، آپ دیکھیں گے تو جہنم میں راستہ دیکھ لیں گے آپ. تو یہ باتیں میں سمجھانے کی کوشش آپ سب کو کر رہی ہوں، یہی ہماری عبادت ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ، ایک بادشاہ کی بات لا کے میں یہاں پہ رکھتی ہوں. بغداد کے بادشاہ تھے ہارون رشید، معلوم ہے نا، خلیفہ ہارون رشید کئی لوگوں کو معلوم ہے نا. بغداد کے بادشاہ بہت بڑے بادشاہ تھے، پوری حکومت، بہت بڑی حکومت تھی ان کی، حد سے زیادہ حکومت تھی. اچھا یہ زبیدہ کون تھی؟ ان کی بیوی. معلوم، مجھے بہت پسند وہ زبیدہ. میں وہاں پہ جا کے بھی ان کے نہروں کا وہ دیکھتی گئی، کہاں کہاں تک گئی، کہاں ہیں کدھر رہی، وہ ڈھونڈا کرتی تھی. میں بتاتی ہوں کون ہے زبیدہ. زبیدہ وہ عورت تھی جو مکۃ المکرمہ جا کے دیکھتی ہیں پانی کا انتظام نہیں رہتا، تکلیف رہتی ہے پانی کی، تو عراق سے لے کر مکۃ المکرمہ تک کھدائی کا کام کری اپنے پیسوں سے. اتنا کھدائے گی، ایک کلاڑی مارو کتنے ریال پوچھے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کھداڑی مارنے کے لیے پہاڑوں کے بیچ میں سے چیر چیر کر نکال کر بنا کر لائی ہے. آج تک سائنٹسٹ بھی پریشان، ایسا کیسا بنا، ویسا بنا کر پانی مہیا کرتی ہیں. جب پورا خرچ کرنے کے بعد لا کر دیتے ہیں، میں کسی کو پوچھی تھی، مجھے ہر ایک چیز کی تلاش کی عادت ہے. اب وہ خمیر آئی تو کہاں ہوگی، کون سی جگہ کی ہے، کب سے آئی ہے، ہر چیز کی تلاش ہم میں نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا تو دین کی تلاش ہوتی تھی، دین کی تلاش ہم میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہمیں تلاش ہے سلمان خان کی، تلاش ہے ہیروئنز کی، تلاش ہے سنگرز کی، تلاش ہے کس کی، کرکٹرز کی تلاش ہے. اس کی کتنی گرل فرینڈز ہیں، ان کی خود بننا تھا کیا؟ کہ وہ لڑکیاں کتنے بوائے فرینڈز ہیں، تم کو بننا تھا کیا؟ کیا ضرورت ہے ان کی دوسروں کی زندگی میں دخل دینے کی؟ ہمیں اس میں انٹرسٹ ہے، دین میں انٹرسٹ نہیں ہے. یہ عبادت سے غافل ہیں، عبادت سے غافل ہیں، ہوا میں اڑا دیں گے عبادت. ایسی عبادت ہم کر کے فائدہ نہیں ہے. نماز پڑھ لیے، بولتے تھے اللہم ڈھکل من کا، اللہم ڈھکل من کا، اللہم ڈھکل من کا. یہ ڈھکل من کا نہیں بولیں گے، یہ من کا ہمارے لیے پڑھیں گے ہی نہیں. من کا ڈھک لیں گے، جہنم میں ہمیں ڈھک لیں گے، بدعت ہے. ہم انگلیوں میں پڑھیں گے، اپنی انگلیوں میں گنیں گے، مرنے کے بعد ہاتھ کو سیدھا کر کے خبر میں ڈال دیں گے. اتنی تسبیحاں پڑے ہوں گے، پڑے ہوں گے، پڑے ہوں گے، سانپ آئے گا اسے چھو نہیں پائے گا، وہ ہاتھ کو چھو نہیں پائے گا. دلیل گواہی ہے ہمارے اندر. قدموں سے نماز کو کھڑے ہوں گے، سانپ آئے گا، وہ اپلوڈ کرنے کے لیے یوٹیوب چینل میں یہ بیان کو ایک تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 منٹ کے لیے، ایک سانپ کے جیسا گیم آتا ہے، وہ پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے مجھے.
والیوم کم کر دیتی ہوں میوزک کے لیے. ہاں وہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اپلوڈ نہیں ہوتا. وہ سانپ آتا ہے، وہ ڈھکلتا ہے، وہ گیم کا سانپ بھی مجھے تکلیف دیتا ہے، میں ڈر کے ماری میری حالت خراب ہوتی ہے. حقیقت میں ایسا سانپ آنے والا ہے نا اللہ تعالیٰ قبر کے اندر، بڑا عزا آئے گا نا، اللہ چھوڑے گا نہیں نا. 70 گز اندر گھسے گا مردہ، ویسا مارے گا. دیکھو اس کو چاہنے والے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے بہت ہیں. زمین و آسمان ان سے محبت کرنے والے ہیں. زمین تنگ کر دے گی، پسلیوں سے پسلیوں میں دبا دے گی، میرے اللہ کے ساتھ تو کرتا ہے. جہنم، آسمان، پہاڑ سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں. بندے بھی بڑے چاہنے والے ہیں، اس کے دیوانے ہیں، اس کے ساتھ کرے تو چھوڑیں گے نہیں، ختم کر دیں گے. اس سے بہت چاہنے والے بھی ہیں، اس کے ساتھ نہیں کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہڈیاں دی ہیں، جس نے جسم دیے، جس نے اتنا تمہارے جسم کے اندر قطرے قطرے خون کا دوران کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے اندر غذا کا ہاضمہ کرتا ہے. بھیجے کو تمہارا ایک آرڈر جاتا ہے کان سے سننے کے بعد، پھر بھیجا ریفلیکٹ کرتا ہے. پھر نہیں تو ہم پاگلوں کے جیسے سمجھیں گے نہیں نا، سامنے اسے قطرے، اسے کاٹے، اسے تھوکے، اسے گالی دیے، پاگلوں کی حرکت کریں گے نہیں. یہ نعمتیں نہیں، شوہر دیے، ماں باپ دیے، بچے دیے، دیے اور لیے، دیے اور لیے، دیے اور لیے. بچپن میں باپ دیے تھے مجھے، لے لیے. پھر ماں دیے، پھر بھائی دیے، لے لیے. جو دیے وہ لے لیے، کیونکہ دکھانا چاہتے ہیں یہ دنیا آنی اور جانی. آنے کا نام اور جانے کا نام دنیا ہے، رہنے کا نہیں ہے. کیا باجی 2 پل کی خوشی آتی نہیں کہ پٹ پھر غم آ گیا. تو یہی تو لکھ دیا نا تم نے، لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور. تمہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے میں آزماؤں گا، تو آزمائیں گے. خوشی نہیں رہے گی، نہ غم رہے گا، نہ مصیبت رہے گی، نہ ہم رہیں گے، نہ آپ رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. باقی صرف اس کا ایک چہرہ رہے گا، واللہ عالم. ٹھیک ہے. تو یہ بادشاہ جاتے ہیں حج پہ. کون؟ ہارون رشید، بغداد کے بادشاہ. پوری دنیا میں حکومت کر. معاف کر دو بیٹا، آپ کو میرا پیر لگ گیا، معاف کر دو، سوری بیٹا. شک میں ہے، سوری گڑیا، میں ہاتھ لگا کے پوجا نہیں کروں. معاف کر لو، میں معاف کر لو، یہ چھوڑو عادت کو. اوکے. جو کیا کرتا ہے وہ دیوالوں میں یوں یوں کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی مسلمان. میں پکڑنے والی تھی ڈاکٹر کے یہاں تھی، میں عورت کو پکڑنے وہ چلی گئی. اللہ ابھی بھی دعا کرتی ہوں اللہ ہدایت دے دے ہم سب کو. جاتے جاتے ہاتھ لگا پہلے، معاف کر لو، معاف کر لو. انہیں سوامی کہتا ہے، میں ٹامی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. ہارون رشید جاتے ہیں حج پہ. حج کرتے وقت کیا کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی طرف ایک محدث کو ملتے ہیں. صفا اور مروہ کی طرف کھڑ کے دیکھتے ہیں اوپر پہاڑ کی طرف. پہاڑ تھے نا تب، اب پہاڑ نہیں ہے، اب ماربلس ہیں. تھوڑا پہاڑ رکھا گیا ہے. نشانیاں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے قیامت تک وہ نشانیاں رہیں گے، نشانیاں ہٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں صفا پہ کہتے ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں میری کتنی حکومت ہے، رعایا میری کتنی ساری ہے اللہ کے فضل سے. غلط بھی نہیں بولا، اور سے سنو. آپ لوگ بنداس جو بول رہے ہو کتنی پکڑ ہوگی سوچ کے دیکھ لو. بنداس نہیں بولا انہوں نے، اللہ کے فضل سے اتنی ساری میری حکومت ہے، اتنا سارا حکمران. جہاں دیکھتا ہوں وہ میری حکومت سے ہے، جہاں دیکھتا ہوں وہ میری حکومت سے. ہم دیکھتے تھے کبھی بنگلور سے کون ہے، وہ دل کرتا ہم لوگوں کو، تو ایک بادشاہ کو دل نہیں کرے گا کہ میری رعایا کہاں کہاں ہے. دیکھتے تھے اور کہے اٹھے وہاں پہ کہ یہ پوری میری رعایا ہے، میری حکومت ہے، سب میری حکومت ہے. تو کہتے ہیں، تو ایک محدث سنتے ہیں، ان کا نام ہے خالد بن خطان ہے. خالد بن خطان ہے. وہ سنتے ہیں، سن کے کہتے ہیں اے ہارون رشید، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری حکومت ہے، تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، اتنی ساری حکومت ہے. دیکھنا، یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اتنے سب کا ذمہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں قرآن پڑھانے کے لیے میں بڑی خوش ہوں؟ سب سے زیادہ فکر مند ہوں میں. اتنوں کا ذمہ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے.
اتنوں کو میں صحیح تعلیم صحیح طریقے سے الگ الگ اینگل سے لا کر اللہ تعالیٰ کے پاس میں نہیں چھوڑوں گی، سب کو میرا عاشق بنا لوں گی، سب میری محبت میں ڈوبیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہٹا تمہارے سے ہوا، تمہارے سے تم پڑھائے یہ ایک سیکنڈ میں ایک بات پہ یاد دلاتی ہوں میں، نہیں اللہ تعالیٰ، نہیں اللہ تعالیٰ، ہر بات میں اللہ تعالیٰ، جب تک آپ نہیں کریں گے ذمہ داری ہے۔ ہارون رشید کو کہتے ہیں ہارون رشید، یا رشید یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی مخلوق ہے ان سب کے بارے میں، جو بھی ظلم ہوگا، جو بھی ہوگا، برائی ہوگی، ایسی جو بھی اچھائی، سب تمہیں سوال کیا جائے گا قیامت میں۔ آج ہمیں فخر آتا ہے ہم اتنے بڑے ٹیچر ہیں، ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہم اتنوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، نہیں، ہمارے پر ذمہ داری ہوگی۔ اگر کوئی خرابی کرتا ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی، اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے حصے میں ذمہ داری ہوگی۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کون اچھا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری سے پیار سے ان کو لے کے آئیں، ان کو روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو تیرے اعمال میں پھینک دوں گا، ہر عام انسان کی، ہر عام انسان کے لیے اللہ نے ڈکلیئر کر دیا۔ یہ تو بادشاہ کی بات ہے، یہ تو علماء کی بات ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اب ہمارے سر پہ شوہر، بچے، خاندان کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بچے ڈسکو کو جا رہے ہیں، بیٹیاں کہیں ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر باہر گھوم رہی ہیں، بال کھلے رکھے جا رہے ہیں، آپ کو بال پکڑ کے پہلے ماریں گے۔ میں کہتی ہوں میت کے اوپر اگر کوئی روتے ہیں، ماں باپ مر گئے، ایو ایو میرا باپ، ایو اللہ میری اماں مر گئی، ایو، روتے سن کر شرم آتی ہے مسلمانوں کے گھروں میں، یہ خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے پتہ ہے؟ وہ میت کو خوب ماریں گے اللہ تعالیٰ، وہ میت کو ماریں گے، جو مرے ہیں میت اس کو ماریں گے۔ میں میرے ہاتھ کے پر جنازہ ابھی بھی یاد ہے، مجھے امی کا جنازہ یاد ہے، امی کا جنازہ یاد ہے۔ میں نے آج تک میری ماں بول کے نہیں کہہ رہی ہوں، ان کا ایک اعمال تھے جو کیا تھے، دوسروں کو کرانے کا بڑا یہ شوق تھا، کھلانے کا شوق تھا، اور دین پہ چلانے کا شوق تھا۔ ایسا چہرہ، میں نے ایک لڑکی جوان کیسی رہتی ہے ویسی وہ نہیں لگتا تھا کہ ان کی عمر ہوتی تھی۔ روزے، ہمیشہ روزے کی حالت، رات کو جو کھا لیے پھر روزے 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 روزے، نماز رات بھر قرآن، ہمیشہ قرآن، دن بھر قرآن۔ بچپن میں پورا ان کے پاس قرآن سائڈ میں لکھا ہوتا، حدیثیں پڑھ پڑھ کے ہم گود میں سوتے، پھر پڑھتے، پھر دیکھتے، خالی قرآن، میں صرف خالی قرآن کے بعد ٹی وی۔ تو جنازہ یاد ہے، میں نے منہ پہ کپڑا رکھے، میں نے ایسے ان کو دیکھ رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، اللہ ان کو سزا نہیں دے، اللہ ان کو معاف کر دے، کو نہیں مارو۔ دوسرے کوئی رو رہے تھے، میں بولی خبردار کوئی نہیں چلانا، ان کو ماریں گے، ان کو ماریں گے، ان کو اگر مارنا چاہتے ہو تو چلاؤ، سب مل کے چلاؤ، سب چیخیں مارو، اماں چلی گئی، بابا چلا گیا، ماریں گے ان کو، کیوں؟ تربیت نہیں کی انہوں نے۔ آج ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں، کرتے ہیں تو بچے مانتے نہیں ہیں، تو دعائیں کریں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعائیں کریں، اللہ ان کے دلوں کو تو کھول دے، ان کے دلوں کو ایمان کی طرف لے جا۔ جب میں نے کہا نا، ابھی میں نے میرے بارے میں کہا، ٹی وی بہت دیکھا کرتی تھی۔ اب پرسوں کسی نے کہا مجھے، نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید تم کو یہ سب دکھایا ہے تاکہ تم سب سکھاتی ہو تو تمہیں تجربے کے لیے۔ میں نے کہا میں نے رامائن بڑے شوق سے دیکھتی تھی، مہابھارت بہت شوق سے دیکھتی تھی، یہ بڑے بچپن میں نے تو بڑا اس کا دیوانی تھی میں، بڑا وہ ہوتا تھا، سمجھ میں بھی آتا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ بڑے وہ سب دکھتا۔ آج سمجھ میں آتا ہے، میں دین میں سمجھانے کے لیے آسانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، آسانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہم سمجھ کے چلیں تو دین بڑا اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں تمہارا ذمہ ہے، تو اتنا روتے ہیں ہارون رشید، زارو خطار کا روتے ہیں، حد سے زیادہ روتے ہیں، سب دیتے ہیں کپڑے، جو بھی تب تک ٹیشو نہیں تھا، کوئی سامان سب دیتے ہیں، لو پوچھو، آنسو پوچھو۔ ایک بادشاہ ہو کے سمجھ گیا کہ تیری اوقات کتنی ہے۔ آج 4 علم جان کے ہم کڑ گئے ہیں، تو ہماری کتنی اوقات۔ میں عالم، میں بڑے نمبروں سے پاس ہوئی، فلانی جگہ پڑھی، فلانی جگہ کی، مجھے سب آتا ہو تو میں سب کچھ سکھاتی ہوں، اچھا سکھاتی ہوں، نہیں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، دین کو اپناؤ، کوشچنس نہیں،
ہر کوئی، ہزاروں کے ہیں، لاکھوں کے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کہا ہے، آپ فلان کے سوا بات نہیں کریں گے۔ میں بھی ہوں ایسی، میں بھی ہوں، کبھی منہ سے نکل جائے گا، میں سکھائی جیسا دوسرے نہیں سکھاتے، میرے بھی منہ سے بھی نکل جائے گا، اللہ عالم، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، نہ مجھ سے نکلے نہ تم سے نکلے۔ کون ہو سکتا ہے؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتی ہوں۔ تو اس بات کا خیال رہے، لحاظ رکھیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم اس چیز سے بچ جائیں۔ پھر ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، بہت بدعتی، بہت کم کرتا تھا۔ پھر اس نے ٹھیک ہے، اس نے ہی امام حنبل کو تکلیفیں دیا تھا، الحمدللہ، یاد ہے نا، ہاتھ کاٹ دیے تھے وغیرہ، مار مار کے ہاتھ جو ختم کریا تھا وہ کیا تھا۔ آپ اپنے زبیدہ کا سیکھیں، زبیدہ کا ایک عمل تھا جو بہت اچھا تھا، جو لا کے پیپر سب نے دیے، کتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ ہوا، تو انہوں نے کہا دریا میں ڈال دو۔ کیا محاورہ نکلا اس کے بعد سے؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ میں کہاں سے تلاش کری کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جب تک مجھے بی بی ان کا نہیں معلوم تھا، کس کا نام، زبیدہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، ہر ایک مجھ سے سنتی، کس نے کہا یہ؟ جاتے 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 زبیدہ کی طرف گئے، زبیدہ نے کہا، اور زبیدہ کا ایک عمل اچھا تھا، ان کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ جب وہ اذاں ہوتی، انہوں نے کسی سے کہا تھا، یہ میرا اتنا میں نے بنائی پانی کے لیے، اس سے میں جنت کو نہیں جاؤں گی۔ کسی کو بشارت، کچھ وہ قصے ہیں وہاں پہ، تو کہتے میں اذان ہوتی تھی تو بہت بھوکی تھی، میں، بادشاہ کی بیوی بھی، بیٹی بھی بھوکی ہوتی ہے، ہر کسی کو بھوک لگتی ہے، سونا چاندی نہیں کھا سکتے، وہی کھانا ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کھانے کی کہتے ہیں، اذان ہو رہی تھی تو میں نے کھانا نہیں کھائی تھی، میں نے انتظار کی تھی، یہ میرا عمل اللہ کو پسند آیا۔ ہمارے میں کیا ہوگا؟ میں وہاں مسجد بنی، وہاں میناراں کھڑا کری، اتنوں کی شادیاں کری، میرے بھانوں کو اتنا میں خرچہ کرتی ہوں، ان کے جینیوں کو چلاتی ہوں، ان کا پورا ایجوکیشن کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، پورے بھانوں کو میں پرورش کرتی ہوں، میرے خاندان کو میں دیتی ہوں، میں پڑوس کو میں دیتی ہوں، میں ان کو دیتی ہوں، میں اتنوں کو دیتی ہوں۔ ہمارے میں ہے، میرے میں، تم میں، ہم سب میں۔ ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ دو چیزیں آخری ہیں، یہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر تم گناہ کرو گے مخفی سے تو مخفی سے نیکی کر ڈالو۔ اعلانیہ اگر گناہ کیا ہے، اعلانہ صدقہ کرو۔ اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے، اس کو جا کے سرے عام ڈنڈورا نہیں پیٹو کہ میں نے خطا کی، میں نے خطا کی۔ اب سب کہتے ہیں نا، وہ ماں، بچیوں کو کہہ رہے ہیں مائیں، میرے ٹائم پہ بھی میں بھی کم نہیں تھی، میرا بھی ایک بوائے فرینڈ تھا۔ مائیں، مائیں بیٹیوں کو کہہ رہی ہیں، مائیں کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے فضل سے میرا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کے سوا۔ کوئی پیار کرتا ہے ابھی بھی مجھے، میرے شوہر بھی کرتے ہیں الحمدللہ، شوہر ہی بوائے فرینڈ ہی شوہر، بچپن میں سکھایا گیا، یہ ایک آدمی چھوڑ کے پورے بھائی ڈھونڈتے ہو، کون ایک آدمی، اللہ تجھے معلوم ہے۔ اب بیٹیوں کو کیا بول رہے ہیں؟ میرا بھی بوائے فرینڈ تھا، میری بھی کیا لائف تھی، کیا تھا۔ اب ماں جو کر رہی ہے، بیٹی کر رہی ہے، کاش وہ ماں چھپا دیتی تو بیٹی، ماں پوچھ سکتی تھی کہ میں نے نہیں کی تو کیوں کر رہی ہے ایسے، اسے زور نہیں آتا تھا کاندھے اٹھا کے چلنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو اعلانیہ کرے گا، گناہ کو اعلان کرے گا، وہ جنت کبھی نہیں دیکھے گا، وہ جنت کبھی نہیں دیکھے گا۔ اعلانیہ گناہ، اعلان کر رہے ہیں گناہوں کا، میں کیا تھی معلوم، کیا میڈیاں پہنتی تھی، کیا جینز پہنتی تھی، کیا میرا سٹائل تھا، کیا میرے بال کھلے تھے، کیا میرا فیشن تھا، میرے ہونٹوں سے رس گرتا تھا، میرے آنکھ ایسے تھے، یوں مڑاؤں تو سارے تیر چلتے تھے۔ ساری یہ باتیں کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ ہیں۔ ہماری زندگی کی، عام زندگی کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، یہی عبادت ہے۔ حقوق الحق
عبادت ہے، حقوق اللہ عبادت ہے، نماز روزہ سب عبادت ہے، بندوں کا حق ادا کرنا وہ بھی عبادت ہے، دونوں عبادت ہیں، دونوں مل کے ایک عبادت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا سوال ہے؟ کسی کا سوال ہے؟ آج کے دنوں میں تم بولے نا نقاب کرنا، تو کیسا کور کرنا؟ آج کے دنوں میں کیسے کور کرنا؟ یہاں پہ ایک ہیٹ رکھی ہے، 2 ہیٹ ہو، کوئی اسپورٹس کی ہیٹ کوئی کسی کے پاس، اور نیچے کہیں ہوگی، دو اسپورٹس کی ہیٹ نیچے وہی دے دو، چلتا ہے ابھی فی الحال اسپورٹس کی ہیٹ ہے۔ ہاں، کپڑا لگے گا، جان بوجھ کے لگائیں گے، نقاب پہنیں گے تو دم ہے، نقاب پہنیں گے ہاتھ کو لگا کر تو دم ہے، مطلب میں نقاب پہنتی ہوں نا ہمیشہ، لا الہ الا اللہ محمد انا للہ انا الیہ راجعون، نقاب ہمیشہ میں پہنتی ہوں نا، حج کے دوران نہیں پہن سکتی، میں پہنوں گی ایسے، اسپورٹ کی ہیٹ آتی ہے، ہاں پورا اوڑھنی ڈال لیتے تھے۔ بہت اچھا سوال ہے تمہارا، اللہ نے پسند کیا ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر ڈال لیتی تھی چہرے پہ، قرآن میں لکھا ہے چادر ڈال لو، ایسے پکڑ لیتے تھے، لوگ کم ہوتے تھے تو اٹھا لیتے تھے، لوگ ہوتے تو ڈال لیتے تھے، مگر آپ پردہ کرتے تھے۔ دیکھو اس بات پہ چہرے کو نہیں لگنے میں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بولتے نا خود کو اتارو، اونٹوں کو اتارو، تو سب اتار دیتے تھے، مگر ہم اپنے زیورات نہیں اتارتے تھے، ہم اچھے کپڑے نہیں اتارتے تھے اللہ کے نام پہ، اپنے شوہروں کو نہیں اتارتے تھے، اپنے بچوں کو نہیں اتارتے تھے، جو سڑی پڑی چیزیں جو پسند نہیں وہ پورے اتار دیتے تھے۔ یہ محبت ہے ہماری، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اب نہیں لگنا بول کے لوگوں نے کیا کیا، معمولی ایک ہینڈ جو آتی ہے، جو اسپورٹس کی ہینڈ آتی ہے، ایلزابتھ کی نہیں پہنو، سب کے سامنے دکھاوا کرتے نہیں گھومو، کوئی ایلزابتھ کو میں نے اندر کر دی، اوکے، پھر اس کو سامنے آ گیا، پھر دیکھو اس کے آگے میری سانس رکتی ہے کم جگہ میں، مجھے چھوٹے کمرے کا آفر کسی نے دیا تھا، میں نے کہا نہیں یا اللہ ان کے بھی دین کے راستے کھول دے، آج میری اس بہن کے دین کے راستے کھول دیے، کیونکہ ان کی ایک دوست تھی وہ ان کو وہاں پہ لانا چاہتی تھی روم میں، ابھی سن رہی ہے ایسے ہی وہ مجھے بھیجنا چاہ رہی تھی دوسرے روم میں چھوٹے کمرے میں جا نہیں سکتی، میں بڑے ہال میں شیئرنگ میں تھی، میں نے کہا اللہ ان کا دین کا راستہ تو کھول دے، آج وہ اسٹوڈنٹ ہے دین کے راستے میں چل رہی ہے، اللہ اس کے اور سب کے راستے کھول دے۔ ٹھیک ہے، اگر منہ کو لگا دیکھے ایسے ڈالنے سے باقاعدہ میری سانس چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، گرمی نہیں ہوگی، چٹکے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اس کے باوجود نماز بھی میں نے ایسے ہی پڑھی، پڑھتے وقت چہرے کو لگا کپڑا 100 بار بھی تو دم نہیں ہے۔ دم کب ہے؟ یہ ہاتھ نکالتی ہوں میں نے، چہرے کے اوپر میں نے لگا کے ایسا ڈال کے جاؤں گی تو دم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا بڑا احسان کرے کہ اس کو ہمارے چہرے سے نقاب کو دور کر دیا۔ 5 دن معمولی بات نہیں ہے، ہوا اندر سے نہیں جاتی، اتنے لوگ بھرے سانس نہیں چلتی، مگر رحمت کی ہوا اندر آتی ہے، یاد رکھنا میری بات، یاد کرو گے مجھے۔ مگر کبھی سفوکیشن ہوگا تو میں کہتی لا الہ الا اللہ، 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 سانسیں چل جاتی۔ یہی ہے طریقہ اللہ، یہ عبادت ہے۔ حج کیا ہے؟ عرفات ہے۔ عورت کیا ہے؟ پردہ ہے، پردہ نہیں کری تو تم مرد ہے، تو پردہ نہیں کری تو تم مرد ہے، تو پردہ جو کرے وہ عورت ہے۔ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آج ہی میں نے کسی کو بولی، میں نے ذرے علماء ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہاں پہ آپ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، تمہارے قرآن کے اندر سورہ حجورات نے کیا کہا؟ بند کرو چہرہ، حجورات جا کے کھولیے گا، سورہ حجورات کھولیے گا، جلبیہ چہرہ اپنا بند کرو، اپنا چادر چہرے کے اوپر کھینچ ڈالو، یہ آیت کو اٹھا کے نکال کے آپ سوچو، ڈاکٹر ذاکر نائک صحیح وہ حکمت کر رہی ہیں،
وہ حکمت کر رہے ہیں کافروں کو دین پہ نہیں لانے ان کا کے لیے. فرقہ الگ ہے. نہیں فرقہ نہیں ہوتا کسی کا. نہیں وہ مطلب وہ جو نہیں کئی علماء حکمت کر رہے ہیں. ہاں. کئی میں یہاں پہ آنے کے بعد بہت حکمت کی. کبھی کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھتی تھی. نماز نہیں پڑھتی تھی. میرے فرقے بنیں گے بول کے بہت حکمتوں سے بات لے جاتی تھی. درگاہ کو جا رہے نہیں ابھی نہیں جاؤ پھر کل چلے جاؤ ابھی ضرورت نہیں ہے پھر ایسے کرو. حکمتوں سے لاتے تھے. وہ حکمت کریں انگریزوں کو ایمان لانے کے لیے. انگریز تو پردہ نہیں کریں گے ایمان لے کے آ جائیں گے اسلام میں آ جائیں گے. اسی زیادہ سے زیادہ تر کافروں کو لے کے آ رہا ہے دین پہ. سمجھ رہے ہو وہ حکمت کر رہے ہیں. وہ حکمت کر رہے ہیں. غلط نہیں بتا سکتے. وہ حکمت کر رہے ہیں. صحیح دین پہنچاؤ نا جو ہے وہ بتاؤ. وہ بات صحیح ہے نا. اب ہم لوگ نہ کافر ہیں نہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہے ہیں. ہم لوگ زمانے سے دین پہ ہیں. ماں پیٹ سے میں ایمان والے پیدا ہوئے نا. اب سنو سب سے بڑی بات آپ پتے کی بات بتاتے. اچھی بات کہی. اللہ اکبر. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمد للہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ